بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج آپ کا یوم وصال ہے۔ سیرت و شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر و مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بے مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاکیزہ اور صاف کی حامل تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں۔ دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ متعدد القابات سے جانی جاتی تھیں، جن میں سے ایک لقب بتول ہے۔ علامہ ابن سیر لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب بتول اس لیے تھا کہ آپ دینداری اور شرافت و پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز اور یگانہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وقت بڑا کٹھن اور دشوار ترین تھا۔ اس وقت مکہ کے کفاروں نے مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنی ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس دوران بنی ہاشم تقریباً 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور بھی رہے، اور تنہائی اور تنگ دستی کے اس زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے عظیم والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکلیفوں کو برداشت کرتی رہیں۔ آپ کی مادر عظیم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا صدمہ بھی آپ کے لیے بڑا جاں گزار ثابت ہوا، جسے آپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت، درس و نصیحت کی وجہ سے آپ بچپنے سے ہی ملکوتی صفات سے آراستہ و پیراستہ ہو گئی تھیں۔ آپ کو عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود کا بالکل شوق نہ تھا۔ آپ نے کبھی ضد نہ کی۔ آپ کو زیورات پہننے کی خواہش تھی، نہ ہی بناؤ سنگھار کی کوئی فکر، نہ زرق برق لباس پہننے کی کوئی آرزو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے سے ہی پاک باز تھیں۔ فہم و تدبر، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر و توکل، زہد و قناعت اور تواضع و خاکساری آپ کا شعار تھا۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچی تو بڑے بڑے سرداران عرب نے آپ کو پیغام میں نکاح بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کو خوشی دل کے ساتھ قبول کیا اور پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی گلہ شکوہ کے گزار دی۔ گھر کے تمام کام کاج آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر صاف کرتیں، چکی پیستیں، مشکیزہ میں پانی بھر کر لاتیں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں نشان بھی پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے رب کریم کے احکام و فرما برداری میں زندگی گزارنا بڑا پسند تھا۔ آپ نے کبھی اپنا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لے گئے اور یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے
کہ وہ کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر اس کو دیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ جواب لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی رائے ہی میری رائے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے تمام ادوار میں بے مثال نظر آتی۔ آپ اپنے والدین کے لیے ایک بے مثال اور قابل فخر بیٹی تھیں، اپنے شوہر کے لیے ایک بے مثال شریک حیات، مونس و غمخوار تھیں۔ آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔